السلام علیکم۔ یہ ایک جگہ ہے حرم مدنی مسجد نبی کے ساتھ، آج آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ مسجد نبی اور اس کے ساتھ ہی ایک توسیع، اس کو کہتے ہیں نئی توسیع، اور اس کے بارے میں جو نام آتا ہے شریعت میں وہ ثقیفہ بنی ساعدہ ایک جگہ، یہ والی، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، تمام مسلمانوں کی متفقہ خلیفہ بنے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا تھا، یعنی بہت ساری حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد اگر خلیفہ کسی نے ہونا تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہونا تھا۔ تو ثقیفہ بنی ساعدہ ہے، یہ کچھ درخت ہیں، ابھی تو یہ جگہ فی الحال بند ہے، یعنی صرف دیوار لگائی ہوئی ہے، باؤنڈری وال لگا ہوا ہے اس کے ارد گرد، لیکن یہ درخت سے موجود ہیں کچھ، شاید یہ پہلے کھلی ہو لیکن ابھی بند ہے، اور بہت اچھی درخت۔ اور یہ مسجد نبوی ہے، تو یہ جگہ اس کو کہا جاتا ثقیفہ بنی ساعدہ، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو جس طرح وہ طریقہ ہوتا تھا کہ سب آ کر ان کے ہاتھ پہ ان کو خلیفہ نامزد ہونے کی بیعت کرتے تھے، یعنی تمام مسلمان۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلیفہ بننے کے بعد تمام مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور وہ خلیفہ نامزد ہوئے تھے۔ یہاں پر بورڈ بھی لگا ہے، یہ عربی اور انگلش دونوں میں لکھا ہے۔ انگلش میں بھی اور عربی میں بھی، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور خود سمجھ سکتے ہیں کیا لکھا ہے، اور جن کو سمجھ نہیں آتی انگلش عربی دونوں کی وہ ٹرانسلیٹ کر لیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہی جگہ ہے۔ ابھی یہاں پر درخت موجود ہیں، درخت تو ظاہری بات ہے اس وقت کے نہیں ہیں، بات کی ہیں، لیکن یہ انہوں نے جگہ اس لیے چھوڑی ہے کہ یہاں پر وہ جگہ کم از کم سیپریٹ اور الگ رہے، نشانی کے طور پر پتہ چلے یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت ہوئی تھی، یعنی ان کو خلیفہ نامزد کیے چنا گیا تھا۔ کان فی المدینۃ عدد من الثقائف، مدینے میں بہت سارے ثقیفہ مشہور تھے، ثقائف، ان میں سے ایک بنی ساعدہ بھی تھا۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے بیعت لی گئی تھی۔ تو بہت ہی بہترین یہاں پر رہنمائی بھی لکھی ہے۔ تو چلو بس یہی بتانا مقصود تھا۔ ابھی یہ بند ہے، شاید یہ ابھی بند ہی رہتا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں اندر سے۔ اب یہاں پر اس طرح ہی موجود ہیں، درخت ہیں بڑے خوبصورت۔ تو یہ سامنے مسجد نبوی ہے، یعنی کوئی بالکل ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں نئی توسیع۔ آپ جب بھی آئیں تو کسی سے کہیں میں نئی توسیع کدھر ہے، نئی توسیع جہاں پر مسجد نبوی کی توسیع ہوئی ہے، بڑھایا گیا ہے، وہ کہاں پہ ہے، اور ثقیفہ بنی ساعدہ کدھر ہے۔ یہاں کے جو بندے جاننے والے جو مدینہ میں رہتے ہیں یا کوئی لمبے عرصے سے، وہ آپ کو اس بارے میں بتا دیں گے، رہنمائی کر دیں گے۔ تو بس یہ ایک جگہ تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے، حدیث بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد انصار صحابہ بھی ثقیفہ بنی ساعدہ میں آئے، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ انصار میں سے امیر ہونا چاہیے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق دونوں آئے اور مہاجرین میں سے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الائمۃ من قریش، کیونکہ ایک صحابی حباب بن منذر نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ ہم میں سے بھی ایک امیر ہو اور تم میں سے بھی ہو جائے، دونوں ہو جائیں۔ تو اس کے بعد یہ حدیث جب بیان کی گئی تو پھر سب صحابہ اکرام نے متفقہ طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو
خلیفۃ المسلمین مان لیا سب صحابہ نے، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی المرتضیٰ، خلفائے اربعہ کے بعد بھی تمام صحابہ، تمام انصار نے بھی۔ تو یہ وہ جگہ تھی۔ ابھی لائٹ بھی لگ گئی، میں اپنی لائٹ تھوڑی کم کرتا ہوں، برائٹنس کنٹرول کر کے آپ کو بتاتا ہوں، صحیح صاف نظر آئے گا۔ تو یہ دیکھیے مسجد نبوی ہے، اور اس کے پیچھے یہ سقیفہ بنی ساعدہ، سقیفہ بنی ساعدہ۔ تو یہ معلومات ہوتی ہیں، آپ آگے بھی شیئر کریں تو کسی کو اگر یہ علم ملے گا اور معلومات ملیں گی، یہ بھی ایک نیکی ہے، ثواب کا باعث ہے۔ اگر صحیح معلومات ملے دینی تو یہ بھی ایک اجر کا باعث ہے۔ تو یہ بھی ایک اسٹیشن ہے، یہ جو عمارت سی ہے بجلی کا اسٹیشن ہے، گریڈ اسٹیشن، المحطۃ الکہربائیہ عربی میں کہتے ہیں، یعنی یہ غالباً پورے حرم مسجد نبوی کی بجلی یہیں سے جاتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔